تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، اور اس کی حرمت اور عظمت کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں یہ سال ہم لوگ کے لیے رحمت و برکت و خیر و عافیت والا، خوشیوں والا، اور اس ملک پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہو۔ میں اب تھوڑا سا علامہ صاحب کے مشن کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ ہم لوگ کو ریکال ہو اور ہمیں بھی وہ جذبہ آئے جو ہمیں اتنا نہیں ہے۔ علامہ الیاس ستار صاحب مشن کے اعتبار سے آپ الہامی مذاہب کے ایکسپرٹ ہیں، مشن کے اعتبار سے آپ ایک محقق اور مبلغ ہیں۔ تبلیغ اسلام کو آپ نے مشن کے طور پہ لیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علم میرا ہتھیار ہے، اور علم میرا ہتھیار ہے، اور حکمت اور دلیل میری ڈھال ہے۔ وہ ہمیشہ سچ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہمیشہ سچ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ سچ اور حق کو سامنے لا کے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر لی ہیں کہ ہم ان کے مضامین، ہمیں پکا پکایا سمجھے مواد ملا ہے، ہم اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ان کی منفرد اور قیمتی مضامین میں انہیں اعلیٰ پائے کے اسکالر میں شامل کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے ایک بہت ہی شاندار تحقیق اور بارے میں بتاؤں گی۔ یہ میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ جو واقعہ میں ابھی بیان کرنے والی ہوں یہ 10 محرم حرام کو پیش آیا تھا، اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا، لیکن علامہ صاحب کے بھتیجے جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے امریکہ میں ایک فلم دیکھی ہے 10 کمانڈر، اس میں فرعون کو غرق ہوتے ہوئے نہیں بلکہ محل واپس آتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ اس پر علامہ صاحب کو بہت تشویش اور حیرت ہوئی۔ اس پر انہوں نے مختلف گرجا گھروں میں پادریوں کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا یا واپس آ گیا تھا، لیکن ان کو ان سے کوئی واضح اور تسلی بخش جواب نہیں ملا، بلکہ ان کو ایک طرح سے ٹال دیا۔ پھر انہوں نے بائبل کا بطور مطالعہ کیا تو انہوں نے توریت کے 3700 3300 پرانے واقعات میں انہیں انکشافات ہوئے۔ اس میں لکھا تھا کہ بائبل میں لکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ جب اللہ تمہیں فرعون سے نجات دے دے تو تم میری اور میں مر جاؤں تو میری لاش کو یہاں سے لے جانا۔ اب انہیں کیا پتا کہ فرعون سے کب نجات ملے گی، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی تھے کچھ ان کو ایسا ہوا ہوگا، تو ان کی پھر وہ جب 110 سال کی عمر پہ ان کی وفات ہوئی تو ان کے لاش کو محفوظ کر کے تابوت میں بند کر دیا گیا، اور جب 400 سال کے بعد اللہ نے فرعون سے نجات دی بنی اسرائیل کو، تو وہ اس افراتفری کے عالم میں اور اتنی پریشانی کے عالم میں ان کی لاش کو وہاں سے لے جانا نہیں بھولے۔ قرآن میں صرف ایک لاش کا ذکر ہے، بائبل میں صرف ایک لاش کا ذکر ہے جس کو سنبھالا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش ہے، اور قرآن میں صرف ایک لاش کا ذکر ہے جسے سنبھالا گیا، وہ فرعون کی لاش ہے۔ اسی موضوعاتی راستے پر حضرت یوسف السلام کی 400 سالہ پرانی لاش گزری، اور اسی راستے پر فرعون لاش بنا۔ تو اس کے بعد ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت اور ایک ہی واقعے کے دوران دونوں لاشوں کا زمین پہ موجود ہونا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی اور معجزہ تھا۔ قرآن بائبل میں فرعون کی لاش اور یوسف علیہ السلام کی لاش نے ثابت کر دیا کہ اصل بائبل اور قرآن ایک ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ بائبل نے جو کہانی شروع کی تھی اسے قرآن نے 2000 سال کے بعد ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم نے فرعون کی لاش کو سنبھال کے رکھا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں سنبھال کے رکھا ہے آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر۔ اور پھر اس کے 1300 سال بعد 1898 میں فرعون کی لاش احرام مصر سے برآمد ہوئی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس یوم نجات پر فرعون کی لاش کو سنبھال کے رکھ کے دنیا کے لیے ایک نشانی بتانا چاہتے تھے، اور بائبل نے بھی یہی سمجھایا
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی 400 سال پرانی لاش یہاں سے گزرے گی تو ایک اور لاش کی ابتدا ہوگی اور تم اس پر بھی جس میں اس لاش کا ذکر ہوگا تو اس پہ بھی مان لانا. اصل میں عیسائی حضرات قرآن کی صداقت کو رد کرنے کے لیے بائبل کی ان آیات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور تو اس لیے وہ اس کو چھپا رہے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.